اسلام پر عمل کریں گے تو بڑی مشکل سے عمل کرنا پڑتا ہے. تو بھائی زندگی کے ہر کام میں مشکل ہوتی ہے. ایک آدمی نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ اس کو ایک گاڑی چاہیے, ایک بنگلہ چاہیے, اسے ایک اچھی سی رہائش چاہیے, اس نے دنیا کی سیر سیاحت بھی کرنی ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا اس کو جب بیٹھے بیٹھے دولت مل جائے گی؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس سے بہت قربانیاں دینی پڑے گی, اسے راتوں کو جاگنا بھی پڑے گا, اسے گرمی سردی بھی برداشت کرنی پڑے گی, اسے محنت بھی کرنی پڑے گی, اسے دماغ بھی استعمال کرنا پڑے گا, اسے اپنی بیماری بھی بھلانی پڑے گی. سارا کچھ کر کے ہی وہ کسی منزل تک پہنچتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چیز بیان فرمائی کہ تمہارے لیے آخرت ہے. آخرت کی ہر نعمت دنیا کی نعمت سے کروڑوں گنا بہتر ہے. اب اگر دنیا میں ایک اچھی سواری کے لیے, ایک اچھی رہائش کے لیے, ایک اچھی زندگی کے لیے جتنی ہم مشقت کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ صرف آخرت کے لیے کر لے تو جنت مل جائے گی. تو جب زندگی مشقت اور جد و جہد کا دوسرا نام ہے تو پھر اسلام بھی تو اسی کا حصہ ہے. اسلام کے اندر بھی تو وہی چیزیں, اور اسلام کی جو مشقتیں ہیں وہ دوسری بہت ساری مشقتوں کی بنسبت تھوڑی ہیں. آپ نماز کو دیکھ لیں, نماز ایک ڈسپلن ہے, روزہ ہے, روزہ ایک ڈسپلن ہے, قوت ضبط نفس, سیلف کنٹرول, یہ اس کی تربیت ہے. اب یہ سال کے اندر 30 دن ہے, لیکن اگر یہی جو سیلف کنٹرول ہے, یہی جو مشقت سے گزرنا ہے, اگر یہی ذرا فوج کے اندر لے جائیں آپ تو وہاں اسے 10 گنا زیادہ مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں. اچھا یہ اگر 5 نمازوں کا ڈسپلن ہے, اگر یہ مشکل ہے تو جو لوگ کسی آفس کے اندر کام کرتے ہیں اور وہاں کے ڈسپلن کا ان کو پابند بننا پڑتا ہے تو ان کی طرح ڈسپلن کی مشقت دیکھیں. 5 نمازیں تو 2.5 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہیں, اگر اس کو زیادہ جلدی ادا کرے تو 1.5 گھنٹے کے اندر پوری ہو جاتی ہیں. لیکن آفس میں کام کرنے والا تو 8 گھنٹے نوکری کر رہا ہے, وہ تو 8 گھنٹے ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے. تو 8 گھنٹے کے ڈسپلن کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے, 1.5 گھنٹے کے ڈسپلن کے اوپر کلام ہو جاتا ہے. اولیاء کرام جو عبادت کے اندر پوری رات ہی قیام کے اندر, پوری رات ہی سجدے کے اندر, پوری رات ہی عبادت کے اندر گزار دیتے تھے, اور جو پیسہ آیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے, اپنی نفس کے اوپر سختی کرتے تھے, لذات میں نہیں پڑتے تھے, شدید سے شدید تکلیف کسی دشمن سے پہنچے اسے معاف کر دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آسان نہیں تھیں, لیکن چونکہ اس کے سامنے جو ان کے پیش نظر مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ کی بارگاہ میں قرب, وہ اتنی بڑی شے ان کے پیش نظر تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ مشقتیں ان کے لیے مشقت ہی باقی نہیں رہتی تھی. کسی بزرگ کی زوجہ محترمہ تھی اور ان کا یہ واقعہ کہ ناخن ٹوٹا تو وہ ہنس پڑی, تو اس پر کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اس کے اوپر آپ ہنس پڑی؟ تو فرمایا کہ اس پہ ملنے والا اجر جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا. سبحان اللہ. کہ اب اس پہ ملنے والا اجر کیا ہے؟ یہ ہے تکلیف, انہوں نے جو کیا صبر, صبر پہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا, بے حساب. سبحان اللہ. جو حساب میں ہے وہ تو جنت کے محلات ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو جنت کی کروڑوں نعمتیں ہیں, سونے چاندی کے بنے ہوئے گھر ہیں, وہ تو دودھ شہد شراب کی نہریں ہیں, یہ تو سب حساب ہیں. اور جو بے حساب ملے گا وہ کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں اس سے بڑھ کے کیا ہے, کیونکہ جو حساب میں ہے اس کے بارے میں ہے کہ نہ دل پہ اس کا خطرہ گزرا, نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا. سبحان اللہ. دل نے تصور نہیں کیا ان نعمتوں کا. جس کا پتہ ہے وہ یہ ہے, جو حساب میں ہے وہ یہ ہے, اور جو بے حساب ہے وہ اس سے بھی بہت ورا الورا ہے, اس سے بھی بالا ہے. تو جب یہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تو پھر مشقت کرنا آسان ہو جاتا ہے.